نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله۔ معزز و محتشم صاحبان دی وقار پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آج پھر ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان ذی وقار پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اپنے رب کی طرف سے ہدایت میسر ہوئی۔ اب علماء نے کہا کہ اس آیہ مبارکہ کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ان آیات میں اعمال کا تذکرہ ہوا کہ تم نے غیب پہ یقین رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والے صحائف و کتب کے اوپر ایمان لانا ہے، قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا ہے، آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ فرمایا پہلی آیات کے اندر اعمال کا تذکرہ ہے۔ اب ان اعمال پہ عمل کرنے کے بعد جو انجام ہے، جو انعام ہے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ گویا جن لوگوں میں یہ 6 اوصاف پائے جاتے ہیں، حقیقت میں ان کا رب انہیں ہی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب پھر اولئک کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ کرتے وقت 2 چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے کہ سامع کو جب بات کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کی جائے تو وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہو کہ وہ چیز ہے۔ مثلا وہ ایک درخت ہے اور درخت سامنے ہو تو وہ محسوس کر رہا ہے سامنے درخت ہے، اور اگر وہ چیز سامنے موجود نہ ہو تو اس چیز کے ایسے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں کہ سامع ان اوصاف کو بھانپ کے اس چیز کی قربت کو محسوس کرتا ہے۔ تو گویا پروردگار عالم نے ان اوصاف کا تذکرہ فرما کے آگے قرب الہی کا اعلان کیا کہ جب ان اوصاف پہ عمل کرو گے تو تمہیں انعام کے طور پہ جو چیز دی جائے گی، جسے تم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، فرمایا وہ چیز ہدن ہوگی، ہدایت ہوگی، کیونکہ پیچھے گزرا ہے ہدن للمتقین۔ اب پھر کہتے ہیں کہ المتقین کا تعلق اس کا متقین سے تعلق ہے، کیونکہ وہاں پہ ہدی للمتقین ہے کہ ہدایت تو پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ اگر
اس ہدایت سے مراد یا پرہیزگاروں سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان کو لیا جائے تو پھر اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سارے کے سارے پرہیزگار ہیں، کوئی بھی ہدایت سے بے خبر نہیں۔ اور اگر عام لوگ اس سے مراد ہوں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو گزر گئے یا وہ لوگ جو موجود ہیں یا پھر وہ لوگ جو آنے والے ہیں، جن میں بھی ان تینوں زمانوں کے افراد کے اعتبار سے یہ اوصاف موجود ہوں گے، میرا رب ان کے لیے اعلان کر رہا ہے علی ہدن، کہ رب نے ان اوصاف کے حاملین کو ہدایت عطا فرماتے ہوئے پرہیزگار بنا دیا ہے۔ اب کہتے ہیں اس کے بعد ہے اولئک کے بعد علی۔ علی ہوتا ہے کسی چیز پر غلبہ ڈالنے کے لیے، تو کیا مطلب ہوگا کہ پرہیزگار اپنی پرہیزگاری پہ، اپنی ہدایت پہ اتنے غالب ہیں کہ تمام قسم کے مصائب و آلام یا وساوس شیطان کوئی بھی ان کو ہدایت سے الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو رب نے ہدایت پہ غلبہ عطا فرما رکھا۔ اور ہدن کہتے ہیں یہاں پہ نکرہ ہے، نکرہ اپنی عمومیت کا اعتبار لے کے آتا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ ہدایت پہ ان کا غلبہ ایسے ہے کہ وہ عذاب قبر، حساب محشر، عذاب محشر، ان تمام معاملات سے اس ہدایت کی وجہ سے بچ کے نکل جائیں گے جو ہدایت رب نے جس ہدایت پہ ان کو غلبہ عطا فرما رکھا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ یہ متقی لوگ یہ ہدایت پہ غالب ہوتے ہیں۔ اب آگے من ربہم، کتنی پیاری بات کہ یہ سارے کا سارا کچھ ان کے رب کی طرف سے ہے، یعنی ہدایت ملی تو انہیں اپنی طرف سے نہیں ملی، غیب پہ یقین ملا یا پھر نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، جہاد کیا، حج کیا، کوئی بھی نیک عمل کیا، تو این سعادت بزور بازو نیز انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ یہ نہیں کیا، یہ ساری کی ساری سعادتیں، انعامات ان کے رب کی طرف سے انہیں مل رہے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار ناظرین، اس بات کو ذہن نشین رکھ لیجئے گا، پرہیزگاری اپنی جگہ پہ قائم، ہدایت پہ غلبہ اپنی جگہ پہ قائم، نماز، زکوٰۃ یا ایمان کے معاملات اپنی جگہ پہ قائم، جو بھی انعام ہوتا ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، میرا مالک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا پیار نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔